معزز بھائیوں اور بہنوں، ابھی جس موضوع پر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا وہ ہے قضیہ فلسطین اور موجودہ صورتحال۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک دو سوالات آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ ان سوالات کا مقصد نالج کو ٹیسٹ کرنا نہیں، بلکہ بعض چیزوں کو ذہن میں تازہ کرنا، یا اگر معلوم وہ نہیں ہے وہ چیز تو وہ بھی ہمارے سامنے آ جائے اس سلسلے میں۔ صہیونی آئیڈیالوجیز یا زائنسٹ آرگنائزیشن، اس کا فاؤنڈر کون تھا؟ جی ہرزل، تھیوڈور ہرزل۔ پورے فلسطین کے اندر یہود کو آباد کرنے کے سلسلے میں جو پولیٹیکل لیول پہ بہت بڑا پہلا ایک اناؤنسمنٹ یا ایک ڈیسیزن ہوا تھا، وہ کسی کے ذہن میں ہے؟ جی، بیلفور اناؤنسمنٹ، جو وعدہ بالفور جس کو کہا جاتا ہے، یہ 1917 میں ہوا تھا۔ یہود اگر کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہوم لینڈ ہے یا ارض موعود ہے، پرومسڈ لینڈ ہے، تو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ صحیح معنوں میں ہسٹوریکل فیکٹ کیا ہے کہ یہود پہلے کتنے سالوں تک وہاں پر رہے ہیں ڈومیننٹ یا گورننگ پوزیشن میں؟ سرزمین فلسطین پر یہود کی یہ کرنٹ سینچری سے پہلے کتنے سالوں تک ان لوگوں کی وہاں رہی ہے حکومت یا ڈومیننٹ پوزیشن میں وہاں رہے ہیں؟ 70 سے پہلے تک تھے، اس کے بعد ڈومیننٹ پوزیشن میں نہیں تھے وہ۔ جی بہرحال یہ سوالات میں نے اس لیے کہ ہمارے بشیر صاحب نے کہا کہ ذرا ایکسرسائز کروائیے کہ لوگوں کو نیند آ رہی ہے، تو میں نے کہا کہ ہمارے ساجد صاحب ایکسرسائز کرواتے ہیں تو کم از کم میں آپ لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول وہ اٹینشن آپ کی ہمیں حاصل ہو۔ معزز بھائیوں، یہ مسئلہ فلسطین ان موجودہ زمانے میں انتہائی اہم اور حساس اور امت کے جو بنیادی موضوعات ہیں ان میں سے ایک ہے۔ لبنان میں رہتے ہیں ایک صاحب فلسطینی ہیں، ان کا نام ہے طلال ابو غزالہ۔ وہ عرب اکاؤنٹنگ کے فادر بھی کہے جاتے ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں اور تھنکر بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو فلسطین یا فلسطینیوں کا جو آئیڈیل ہے، ان کی جو تکلیف اور ان کے درد کو سمجھنے کے لیے ایک عام انسان نہیں سمجھ سکتا، اس کے لیے ایک فلسطینی ہونا ضروری ہے۔ ہم ہندوستان کے پس منظر میں پورے ملک کے اندر ایک دو موب لنچنگ کے واقعات آتے ہیں تو پورے ملک کے اندر ایک دہشت اور خوف کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ آپ تصور کریں ان ملینز، لاکھوں ماں اور بچوں کی زندگی اور ان کی کیفیات کے بارے میں، جو آلموسٹ ایک صدی سے ظلم، جبر، گولی، بندوق اور بمبارڈمنٹ کے درمیان جی رہے ہیں۔ تو اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے میں مختصراً تاریخی پس منظر بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ابھی موجودہ جو صورتحال ہے اس پر چند باتیں رکھوں گا، اور خاص طور پر ہمیں اس سلسلے میں کیا رول ادا کرنا چاہیے اس پر ہی بعض گزارشات انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تاریخی پس منظر پر غور کریں تو اسلامی تاریخ میں فلسطین کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو سفر ہوا، عراق کے اپنے شہر عور سے نکل کر کے جب فلسطین گئے تو وہاں سے ایک طرح سے جو سامی یا
انبیاء کو ماننے والے مذاہب ہیں ان کے درمیان ایک کامن ہسٹوریکل پوائنٹ آتا ہے۔ بعض مورخین یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہی مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہو گئی تھی، اور اس کے بھی اپنے دلائل ہیں، لیکن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہم چلتے ہیں۔ صرف چند اہم پڑاؤ کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 3000 BC 3000 قبل مسیح وہاں پہنچے تھے، اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھی ان کی اولاد، ان کی نسل کے لوگ وہاں موجود رہے، اور بعد میں پھر انہی کی اولاد میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں وہ قحط کا جو واقعہ پیش آیا، مصر میں یوسف علیہ السلام تھے، تو اس وقت پھر یہ تمام یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور وہ سب لوگ فلسطین، جو اس وقت کنعان کے نام سے جانا جاتا تھا، کنعانی ریاست، وہ لوگ تمام ہجرت کر کے مصر چلے گئے۔ بنو اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کا جو لقب تھا اسرائیل، تو ان کی اولاد بنو اسرائیل کے نام سے اپنے آپ کو موسوم کرتی تھی، اور ہم جانتے ہیں کہ جس وقت وہ لوگ مصر میں تھے ان کی تعداد بہت ہی مختصر تھی۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، لشرذمۃ قلیلون، لشرذمۃ قلیلون، ایک چھوٹی سی ٹکڑی۔ موسیٰ علیہ السلام جب ان لوگوں کو لے کر کے مصر سے نکلے ہیں، فرعون نے جب ان کا پیچھا کیا تو اس وقت تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کریم نے کہا، تو مصر کے اندر بھی جب یہ تھے ایک چھوٹی سی جماعت تھی، وہاں سے نکلی ہے، اور یہ ایک یہود کی یہ قوم ایک بزدل قوم تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جب لے کر کے نکلے ہیں، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت ہوئی کہ تم نکلو اور جا کے وہ جو علاقہ جو کنعان کا علاقہ ہے اور اس کے اطراف کے جو علاقے ہیں ان میں جاؤ، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ اذهب انت وربك فقاتلا اننا هنا قاعدون، اے موسیٰ علیہ السلام جائیے آپ اور آپ کے رب، آپ لوگ جنگ کیجیے، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ نہیں گئے، 40 سالوں تک وہ وادی سینا میں تیہ کی کیفیت میں بھٹکتے رہے، اور اس کے بعد پھر جب نئی جنریشن اور ایک نئی نسل اٹھی ہے تب پھر وہ لوگ آگے داخل ہوئے۔ آگے ایک اہم پڑاؤ آتا ہے پھر اس سلسلے میں ہے تقریباً 1000 BC 1000 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام یروشلم کو دارالسلطنت بنا کر کے مملکت کنعان کی حکومت قائم کرتے ہیں۔ تو یہود اپنے آپ کو اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، داؤد علیہ السلام کی طرف، حالانکہ صحیح معنوں میں اگر آپ یہود کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہود نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف بہت ساری ناپسندیدہ چیزیں منسوب کی ہیں، ایسی باتیں منسوب کی ہیں یعقوب علیہ السلام کے سلسلے میں بھی اور داؤد علیہ السلام کے سلسلے میں بھی، کہ آپ کو حیرت ہوگا داؤد علیہ السلام کے سلسلے میں خاص طور پر، کہ جن سے اصل اس سلطنت کا آغاز ہوتا ہے، ان کے کردار کے سلسلے میں، ان کی ذات کے سلسلے میں بہت سارے الزامات، یہ اس طرح کے الزامات ہیں کہ بہت ہی سمپل ٹرمز میں کہیں تو وہ اس طرح کے الزامات ہیں جو شیعہ خلفائے راشدین یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر لگاتے ہیں۔ تو 1000 قبل مسیح تقریباً یہ سلطنت قائم ہوتی ہے۔ 971 BC میں حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہوتا ہے، اس کے بعد پھر سلیمان علیہ السلام اس سلطنت کی باغڈور سنبھالتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے سلسلے میں بھی یہود ان کو نبی کے حصے سے نہیں تسلیم کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں یہ لوگ رولرز تھے، حکمراں تھے، یہ نبی نہیں تھے، اور اسی اعتبار سے حکمرانوں کی جو کمزوریاں اور خامیاں ہوتی ہیں وہ ان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ 971 میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ ذمہ داری سنبھالی مملکت کی، اور وہ 931 تک تقریباً 40 سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام رہے۔ 957 میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عبادت خانہ تعمیر کیا، جو ایک مسجد تھی جسے بعد میں، اس وقت نہیں، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام سے موصوف ہے، یہود نے بعد میں اسے ہیکل سلیمانی کا نام دیا، یہ 957 میں۔ تاریخی شواہد بتاتے ہیں، اور خود کرنٹ جو ہے ایج میں جوش اسٹیٹ کی طرف سے، صہیونیوں کی طرف سے آس پاس مسجد اقصیٰ کے اطراف میں جو کھدائی کی گئی ہے، اور اندر ان لوگوں کی کوشش تھی کہ ہیکل سلیمانی کے کچھ آثار ملیں، لیکن اب تک نہیں ملے۔ تو ہماری اور اہل علم کی اسلامی مورخین کا یہ اندازہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو مسجد تعمیر کی تھی وہ جو حرم قدسی ہے، مسجد اقصیٰ کا جو حرم ہے، اس سے کافی آگے دور کے علاقے میں کہیں پر ہے، اور یہاں پر حضرت سلیمان سے پورے حرم اقصیٰ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس مسجد کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پھر ایک اہم پڑاؤ آتا ہے 586 یا 87، دونوں طرح کی باتیں آتی ہیں
قبل مسیح میں BC میں کہ ایک بابل کا بادشاہ، یہ جو علاقہ ہے عراق کا علاقہ، بابل کا بادشاہ بخت نصر، جسے کچھ لوگ بختاور شاہ بھی کہتے ہیں، تاریخ کی بعض کتابوں میں بنو خد نصر کے نام سے بھی جو جانا جاتا ہے، اس نے یروشلم کے علاقے میں اور کران کے علاقے پر حملہ کیا اور اس کے بعد وہاں پر یہودی سلطنت کو ختم کیا۔ تو داؤد علیہ السلام سے لے کر کے 586 تک، یہ اصل میں کہیں کہ یہود کہتے ہیں، ان کے اپنے کلیم کے مطابق یہ یہود سلطنت رہی، یہود کی ریاست رہی، اور 587 میں تقریباً 20,000 یہود کو گرفتار کر کے وہ بابل لے کر کے گیا، اور اس کے 50 ایئرس کے بعد ایک ایرانی بادشاہ نے جو ہے بابل سے ان کو آزاد کرایا اور ان کو یہ اجازت دی کہ وہ واپس جائیں، یروشلم میں رہ سکتے ہیں، اور دوبارہ پھر اس وقت ہیکل سلیمانی، بخت نصر نے ہیکل سلیمانی بھی تباہ کر دیا تھا، برباد کر دیا تھا، تو ایرانی بادشاہ نے ان کو اجازت دی کہ دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ وہاں پر موجود رہے، لیکن ان کا کوئی لیڈنگ رول نہیں رہا، اور جیسا میں نے بتایا کہ مصر سے نکلے ہیں اس وقت بھی وہ لشرذمۃ القلیلون، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تقریباً 15,000 کی تعداد تھی ان کی اس وقت۔ یہ ایک آبادی جو پہلے سے وہاں عرب آبادی موجود تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب گئے اس وقت بھی وہاں پر لوگ موجود تھے، 3 زبانیں وہاں پر بولی جاتی تھی، عربی زبان اور سریانی زبان اور ایک کنعانی زبان، یہ 3 زبانیں، ان میں زیادہ تر عربی زبان کا جو ہے ڈومیننس اور عربی زبان کا کلچر وہاں پہ تھا۔ تو اس موقع پر وہاں پر دوبارہ انہوں نے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی، بنایا، لیکن وہ ڈومیننٹ نہیں رہے، ان کی حکومت نہیں رہی۔ اس کے بعد تھوڑے دنوں کے بعد رومن امپائر جو بہت بڑی سلطنت تھی، اس کی ایک تاریخ ہے، ان لوگوں نے ایرانیوں کو وہاں سے بھگایا اور ان کا قبضہ ہوا، اور رومنس نے جیوز کو، یہودیوں کو ایک طرح سے یروشلم اور اس کے اطراف میں مذہبی آزادی دی، اور ان کو بہت سارے ریلیجس افیئرس کو اپنے طور پر ایڈمنسٹر کرنے کی اجازت دی، لیکن انہوں نے اس اسٹیٹ کے خلاف سازشیں شروع کی۔ تو اس کی وجہ سے 70 عیسوی میں ٹائٹوس نے، جس کی طرف ہمارے ابھی خبیب صاحب نے اشارہ کیا، رومن امپائر میں بعد وہ کمانڈر ان چیف تھا، بعد میں پھر وہ بادشاہ بنا، اس نے 70 عیسوی میں ان تمام کو وہاں سے نکال باہر کیا، بڑی تعداد میں یہود کو قتل کیا، اور تقریباً 10,000 کی تعداد میں افراد کو اس نے سزا دی اور ان کو وہاں سے نکال باہر کیا۔ بہت تھوڑی تعداد میں وہاں پر وہ لوگ موجود رہے، وہاں سے نکلے اور بڑی تعداد میں جزیرۃ العرب کی طرف ان لوگوں نے رخ کیا، اور بعض نارتھ کی طرف، کوکاز کی طرف، جو ابھی آپ کہہ لیں کہ وہ جو علاقہ ہے ٹرکی کے ساؤتھ کا علاقہ، اس علاقے میں جا کر کے وہ آباد ہوئے۔ سن 70 عیسوی کے بعد، 70 عیسوی کے بعد پھر ان لوگوں کا کوئی ایگزسٹنس اور قابل ذکر، تھوڑی بہت آبادی یہود کی بھی وہاں رہی، لیکن اس علاقے میں نہیں رہی۔ اس کے بعد پھر اسلامی تاریخ، اس کے بعد سے لے کر کے ظہور اسلام سے پہلے تک وہاں پر عام طور پر عیسائیوں کی حکومت تھی، کبھی کبھی ایرانیوں کی بھی حکومت تھی۔ یہ دونوں اسٹیٹ میں جو آپس میں مسلسل جو جنگیں چلتی تھی، تو اس کا علاقہ عام طور پر ایسٹرن جو ایرانی علاقہ تھا اس میں ہمیشہ پرشین اسٹیٹ کا غلبہ رہا، یورپین علاقہ تھا اس میں رومن امپائر کا غلبہ رہا، اور میڈیٹرینین سی جسے اردو میں بحر رومی کہتے ہیں، اس سے جو ایڈجسنٹ علاقے لبنان، جارڈن، کرنٹ جو ہے جغرافیکل ایریا، اس میں اس علاقے پر ہمیشہ کشمکش رہی۔ کبھی تھوڑے پیریڈ کے لیے ایرانین امپائر کا ڈومیننس رہا، اور زیادہ بڑے پیریڈ کے لیے وہاں پر رومن امپائر کی حکومت رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سن 636 عیسوی میں 15 ہجری میں پھر بیت المقدس اور پورا فلسطین کا علاقہ فتح ہوتا ہے، اور اس موقع پر وہاں پر جو عیسائیوں کا مذہبی پادری تھا اس نے شرط رکھی تھی کہ ہم یہ چابی، شہر کی کنجی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہی دیں گے، خلیفۃ المسلمین کو ہی دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں کا سفر کیا تھا، اور اس کے بعد پھر ان کو چابی دی گئی تھی۔ اس وقت سے لے کر کے اب تک مسلمانوں ہی کی حکومت رہی، مسلمانوں ہی کے انتظامات رہے۔ بیچ میں تقریباً 88 ایئرس کا وقفہ ہوا، 1099 عیسوی میں، 1099 عیسوی میں، اس وقت فلسطین اور اس میں بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کے تمام علاقے، ان پر پھر رومن امپائر اور رومی سلطنت کی حکومت رہی، اور 1187 عیسوی میں، 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پورے علاقے کو آزاد کرایا، اور ہتین کا بہت ہی ہسٹوریکل اور تاریخی معرکہ پیش آیا، جہاں پر بہت ہی مختصر فوج کے مقابلے میں
سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کی ایک بڑی فوج کو شکست دی۔ اس کے بعد سے جو کچھ بھی اختلافات رہے وہ مسلمانوں کے اندر آپس کے اختلافات رہے، وہ انتظام کو لے کر کے اس علاقے پر مسلمانوں کا تسلط ہوگا، مسلمانوں کے انتظامات ہوں گے، اس کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں رہا ہے۔ اس کے بعد پھر جب ہم قریبی زمانے میں آتے ہیں تو ایک بہت ہی اہم پڑاؤ اس پورے مقام پر آتا ہے جو میں نے ابھی تذکرہ کیا تھیوڈور ہرتزل کا۔ اس نے یہ ایک نظریہ پیش کیا کہ یہود کی اپنی ایک سلطنت ہونی چاہیے، اور وہ جب اس کے سلسلے میں 2-3 آپشنز تھے۔ لیٹن امریکہ کا، جنوبی امریکہ کا ایک علاقہ تھا، پھر یوگانڈا ایک آپشن تھا، اور اس کے بعد پھر ایک تیسرا آپشن فلسطین تھا، لیکن ہرتزل کا یہ اصرار تھا کہ نہیں، فلسطین ہی ہونا چاہیے۔ اور اسی دوران یہ ہوا 1897 کے آس پاس، 1896 کے آس پاس تھیوڈور ہرتزل نے اپنی وہ کتاب لکھی، مشہور کتاب، جس میں اس نے صہیونی تحریک کے نظریات اور بنیادی افکار کو پیش کیا۔ اسی دوران کچھ سالوں کے بعد 3 بہت ہی اہم چیزیں ہوتی ہیں جس نے فلسطین کی تاریخ میں بہت ہی فیصلہ کن کردار ادا کیا ہے۔ ایک ایگریمنٹ ہے جسے ہم جانتے ہیں سائکس پیکو کے نام سے، سائکس پیکو ایگریمنٹ۔ سائکس وہ ایک ریپرزنٹیٹیو تھا فرینچ، یہ برٹش گورنمنٹ کا، اور پیکاٹ یہ فرینچ گورنمنٹ کا ریپرزنٹیٹیو تھا۔ ان دونوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے 1916 میں، اور 1914 میں فرسٹ ورلڈ وار، پہلی عالمی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ یہ دونوں ممالک یہ طے کرتے ہیں کہ اب ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ ہم عثمانیہ سلطنت کو ختم کر دیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم اس علاقے میں میڈیٹرینین سی سے جڑے ہوئے جو علاقے ہیں اس میں ہم اپنی کالونیز بنا سکتے ہیں اور اس میں ہم حکومت قائم کر سکتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے طے یہ کیا کہ جو جارڈن نارتھ کے علاقے، جارڈن، لبنان اور شام سے ملے ہوئے کچھ علاقے، یہ جارڈن کا بھی ناردرن ایریا یہ فرانس کے قبضے میں رہے گا، اور فلسطین کا جو علاقہ اور جارڈن کا ساؤدرن جو علاقہ ہے یہ پورا برٹش کو ملے گا۔ یہ ان لوگوں نے طے کیا 1916 میں۔ اسی بیچ تھیوڈور ہرتزل اور برٹش پولیٹیشین بالفور، جس کی بات ابھی ہمارے سامنے آئی، ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور بالفور یہ کہتا ہے کہ ہم تھیوڈور ہرتزل کو کہ ایک یہودی اسٹیٹ کے قیام کے سلسلے میں ہم تمہاری مکمل تائید کریں گے، مکمل سپورٹ کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر برٹش گورنمنٹ کی طرف سے 1917 میں وہ اعلان بالفور ہوتا ہے، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہود کو فلسطین کے علاقے میں ان کی ایک آزاد ریاست کے قیام کے سلسلے میں، ایک فری اسٹیٹ کے اسٹیبلشمنٹ کے سلسلے میں ہمارا پورا سپورٹ دیا جائے گا۔ اور اسی بیچ 17 میں یہ ہوتا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد پھر پہلی عالمی جنگ ختم ہوتی ہے، سلطنت عثمانیہ کو اس میں شکست ہوتی ہے، اور اس پورے علاقے میں 1918 میں برٹش کا قبضہ ہوتا ہے، لیکن اسے وہ نام دیتے ہیں مینڈیٹ کا۔ وہ کالونی نہیں کہتے ہیں کہ یہ آتھرائزیشن ہے کہ آتھرائزڈ ایڈمنسٹریشن، اور ہم لوکل رولرز کی مدد سے حکومت چلائیں گے۔ آگے پھر جو کام، یہ اسی بالفور اعلان، اس پر عمل کرتے ہوئے ان لوگوں نے 2-3 بڑے کام کیے۔ پہلا کام برٹش گورنمنٹ نے یہ کیا کہ جتنے بھی حکومت کے زیر انتظام علاقے تھے ان تمام کو وہاں پر پہلے سے جو بہت ہی مختصر یہودی آبادی تھی ان کے نام الاٹ کرنا شروع کیا۔ دوسرا کام یہ کیا کہ یورپ کے وہ تمام علاقے جہاں پر یہود مختصر تعداد میں تھے یا جن سے ان کی حکومتیں پریشان تھیں، ان کو یہاں کہا گیا کہ جو دولت مند ہیں وہ بھی جائیں، جو لوگ غریب ہیں اگر فلسطین کی طرف ہجرت کریں گے تو ان کو سپورٹ کیا جائے گا۔ اور یہ وہ زمینیں جو یہ حکومتی زمینیں تھیں، حکومت کے زیر انتظام زمینیں تھیں، ان کا بڑا حصہ ان لوگوں کو الاٹ کیا جانے لگا۔ اور یہ لوگ جو ہجرت کر کے آ رہے تھے ان میں سے بڑی تعداد میں وہ لوگ تھے جو مختلف ملٹریز میں کام کر چکے تھے، خاص طور پر فرسٹ ورلڈ وار میں وہ لوگ والنٹیئر کے حیثیت سے شریک ہوئے تھے، اور وہ لوگ ملٹری کی ٹریننگ لے چکے تھے۔ خاص طور پر منصوبہ بند طریقے سے ایسے لوگوں کو بھیجا گیا، اور وہ لوگ جب یہاں آئے تو ان گورنمنٹ کی طرف سے الاٹڈ لینڈز میں وہ لوگ کالونیز بنا کر کے رہے۔ ان کالونیز کو کیبوتس کہا جاتا ہے۔ آج بھی کیبوتس کے نام سے آپ پڑھتے ہوں گے نیوز میں کہ فلاں کیبوت کا رہنے والا۔ کیبوت کا مطلب ہو گئی کالونی، وہ گیٹڈ کمیونٹی ہوتی ہے، اور ان کی حفاظت کے لیے اسی طریقے سے جو ریٹائرڈ ملٹری پرسنلز تھے جو ورلڈ وار میں کام کر چکے تھے اور جو ان لوگوں کو رکھا گیا، وہ بڑی تیزی کے ساتھ ہتھیار وغیرہ کے ساتھ آئے۔ عام طور پر تذکرہ یہ کیا جاتا ہے کہ 1947-1948 کے آس پاس آرمڈ اسٹرگل شروع ہوا۔
لیکن حقیقت یہ ہے کہ 1918 کے بعد سے ہی، برٹش مینڈیٹ کے شروع ہونے کے بعد سے ہی یہ جو لڑاکو لوگ یا ٹرینڈ ملٹری ملیشیاز یہ جب یہاں آئے ہیں تو ان لوگوں نے اپنی کیبوتس قائم کیے اور آس پاس کی فلسطینی آبادی کو، جن کے پاس ہتھیار نہیں تھا، جو لوگ کنونشنل طریقے جنگ سے واقف تھے، ان لوگوں کو پریشان کیا اور جگہ جگہ ان کی آبادیوں کو بھی وہاں سے اجاڑنا شروع کیا۔ عملاً بہت بڑی تعداد میں یہود اس وقت آباد ہو چکے تھے 1930 کے آس پاس 1930 تک تقریباً 31% آبادی ہو چکی تھی یہود کی اس ویسٹرن پارٹ میں، جو خاص طور پر آج جو تل ابیب کا علاقہ ہے اور ایلات کا جو علاقہ ہے، ان علاقوں میں تقریباً 30% یہود کی آبادی اس وقت ہو چکی تھی۔ اسی دوران برطانیہ اور فرانس کی طرف سے UN کے اندر بھی یہ پروپوزل لایا گیا کہ فلسطین کے علاقے میں یہود سلطنت کو قائم کرنے کے سلسلے میں ریزولوشن پاس کیا جائے۔ ایک بار اس میں کامیابی نہیں ملی، لیکن 1947 میں اس کے بعد پھر UN نے یہ فیصلہ کیا کہ فلسطین کا جو اسٹیٹ ہے اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے 29 نومبر 1947 کو۔ یہ بہت ہی اہم پڑاؤ ہے فلسطین کی تاریخ میں۔ جو عرب اسٹیٹس تھے عام طور پر اس وقت کالونیز کے انڈر تھے یا نئی نئی آزاد ہوئی تھی، کمزور ریاستیں تھیں، ان سب نے خاص طور پر مصر نے اس کی مخالفت کی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ قرارداد پاس ہوئی 1947 29 نومبر کو، اور اس کے کچھ مہینوں کے بعد یک طرفہ اپریل میں اسرائیل اسٹیٹ کی طرف سے اسرائیل نے ایک اسٹیٹ کے قیام کا اعلان کیا۔ 1948 میں جب اسرائیل ریاست کے قیام کا اعلان کیا گیا تو اس کے بعد نیکسٹ ڈے ہی عرب ممالک میں خاص طور پر مصر، سیریا، شام اور جارڈن کی فوج نے اس کے اوپر حملہ کیا، کیونکہ عرب ممالک کا اس پر اتفاق تھا کہ اس پوری سرزمین میں کسی بھی یہودی ریاست کے قیام کا کوئی جواز نہیں ہے۔ جنگ ہوئی، لیکن بہت ہی مختصر وقت میں ان فوجوں کو شکست ہوئی۔ خاص طور پر جیسا کہ میں نے بتایا کہ ان کے پاس جو رہنے والے شہری آئے تھے وہ اصلاً صرف شہری نہیں تھے، بلکہ وہ بڑی تعداد میں فائٹرز تھے جو ورلڈ وار فرسٹ کے اندر ٹریننگ جن کی ہو چکی تھی، اور ان کو بڑی تعداد میں ہتھیار دیا گیا تھا۔ اور عرب جو اسٹیٹس تھے ان کے اندر کوئی کوآرڈینیشن نہیں تھا بہترین، جس کی وجہ سے ان تمام کو شکست ہوئی تھی۔ پہلی عرب اسرائیل جنگ 1948 میں ہوئی، اور UN کی طرف سے جو ڈکلیئرڈ علاقہ تھا اس سے آگے بڑھ کر کے بہت بڑی جغرافی پر اسرائیل نے قبضہ کیا اس موقع پر۔ پھر 1956 میں ایک اور جنگ ہوتی ہے مصر کے ساتھ سوئز کنال کے ایڈمنسٹریشن کو لے کر کے، لیکن اس میں بھی US کے دباؤ کی وجہ سے وہ جنگ رکتی ہے، اور اس کے بعد پھر UN کی طرف سے پیس کیپنگ فورس وہاں پہ رکھا جاتا ہے۔ 1967 میں پھر ایک اور جنگ ہوتی ہے جس میں اسرائیل مصر کے اوپر اٹیک کرتا ہے، اور صرف 6 دنوں کے اندر مصر کے جہاز وہ جو ہے ملٹری بیسز پر کھڑے رہتے ہیں، وہ اڑ بھی نہیں پاتے ہیں، 6 دنوں کے اندر تمام ملٹری بیسز کو فائٹرز کے ذریعے جیٹ کے ذریعے سے تباہ کر دیتا ہے 6 دنوں کے اندر۔ یہ 1967 کی وار ہے، اور 1967 میں ہی اسرائیل غزہ کا علاقہ، پورے جو ہے فلسطین کے علاقے اور سینائی کے علاقے پر قبضہ کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر 1973 میں اچانک 6 اکتوبر 1973 میں پھر مصر اٹیک کر کے سینا کے علاقے کو آزاد کراتا ہے۔ 1973 میں عرب اسٹیٹس، عرب کنٹریز اور اسرائیل کے درمیان ایک پیس ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور عملاً پریکٹیکلی اگر دیکھیں تو 1973 کے بعد اسلامک اسٹیٹس، مسلم اسٹیٹس کا فلسطین کے موضوع پر کوئی پریکٹیکل رول نہیں نظر آتا ہے۔ تو محترم بھائیوں، بعض اور بھی جنگیں ہوئی ہیں عرب اسرائیل کے درمیان، لیکن 1973 کے بعد کوئی اہم اور کوئی قابل ذکر رول گراؤنڈ لیول پر اس پوزیشن کو چینج کرنے کے سلسلے میں نہیں ہوئی ہے۔ 1993 میں یاسر عرفات اور اسرائیل کے درمیان جو ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس سے پہلے فلسطینی اپنے طور پر جد و جہد کرتے ہیں، بے سر و سامانی کی کیفیت میں جد و جہد کرتے ہیں، لیکن 93 میں جو پیس ایگریمنٹ ہوتا ہے، جو اوسلو امن معاہدہ، اس کے تحت ویسٹ بینک کے کچھ علاقوں کو ABC ایریا میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور پریکٹیکلی کہیں کہ جو ایریا جو بہت ہی چھوٹا سا ایریا ہے، اس کا ایڈمنسٹریشن بھی اور اس کی سیکورٹی بھی یہ دونوں فلسطینی جو ہے اتھارٹی کو یہ دیا جاتا ہے۔ یہ ایک مختصر بیک گراؤنڈ ہے۔ آج کی سچویشن یہ ہے کہ 93 کے وقت اور اس سے کچھ پہلے اسلامی تحریکات کو جب یہ اندازہ ہوا کہ عرب اسٹیٹس تقریباً اب اسٹیپ بیک ہو چکی ہیں، ان کا کوئی اہم رول نہیں رہ گیا،
اور مسلسل مسلمانوں کو وہاں سے نکالنے کی کوشش اور سازش ہو رہی ہے۔ تو 1987 میں شیخ احمد یاسین رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں پھر حماس تحریک قائم ہوتی ہے، اور 87 سے لے کر کے 93 تک جو ہے اوسلو پیس اکارڈ تک پہلا انتفاضہ، جس میں انتفاضہ کے مطلب یہ ہے کہ عوامی جد و جہد، جس میں سڑکوں پر احتجاج، ہتھیار سے مقابلے، پولیس پر حملے، اور ایک طرح سے نن کوآپریشن موومنٹ جو انڈیا جو چلی تھی اسی ٹائپ کی، لیکن اس سے زیادہ شدت کے ساتھ یہ پہلا انتفاضہ ہوتا ہے۔ پھر دوسرا انتفاضہ 2000 سے لے کر 2005 تک 2005 تک ہوتا ہے۔ 2000 سے لے کر 2005 تک جو انتفاضہ ہوتا ہے اس کو کچلنے اور اس کو دبانے میں فلسطینی اتھارٹی کا بہت ہی اہم رول ہوتا ہے۔ جب آگے ہم آتے ہیں تو 2005 میں غزہ کے اندر، جو ایک بہت ہی چھوٹا سا جغرافیکل ایریا ہے، آپ جان رہے ہیں، غزہ کے اندر یہ حماس کی تحریک کافی مضبوط ہوتی ہے، اور ان کی طرف سے اسرائیلی اسٹیٹ اور ان کے ایجنٹس کو جب مسلسل خودکش حملوں کے ذریعے سے یا مختلف اور اٹیکس کے ذریعے سے جب نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اسرائیل جو ہے ایک یونیلیٹرل ڈیسیزن لے کر کے، یک طرفہ فیصلہ کر کے غزہ کے علاقے سے نکل کر کے فلسطینی اتھارٹی کو اس کا ایڈمنسٹریشن دے دیتا ہے۔ 2006 میں پھر الیکشن ہوتا ہے، اور 2006 کے الیکشن میں حماس بھاری اکثریت سے پورے فلسطین میں جیتتی ہے، لیکن فلسطین کے علاقے میں، ویسٹ بینک کے علاقے میں ان کو حکومت قائم کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، اور فلسطینی اتھارٹی کے لوگ، محمود عباس، وہ لوگ اسی پر قابض رہتے ہیں۔ اور 2006 میں اس کے بعد سے حماس نے جب یہ کہا کہ کم از کم غزہ کے علاقے پر ان کی حکومت ہوگی، اس کے بعد سے مسلسل اسرائیل کے ساتھ ان کی کئی جنگیں چلیں، مختلف جنگیں ہوئیں، اور ہر جنگ میں لوگوں نے حماس کو یہ طعنہ دیا کہ حماس نے خودکشی کی ہے، لیکن اللہ کے فضل سے ہر جنگ کے بعد وہ لوگ بہت تیزی کے ساتھ ابھرے ہیں اور مزید طاقتور ہو کر کے ابھرے ہیں۔ اس پہلو سے اگر ہم دیکھیں تو ابھی جو موجودہ سچویشن ہے، جو 7 اکتوبر کے بعد جو سینیریو ڈیولپ ہوا ہے، اس میں ہمارے سامنے جو حالات آتے ہیں، 2-3 چیزیں بہت ہی ابھر کر کے آتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ 7 اکتوبر کی تاریخ کا انتخاب، میں نے آپ سے بتایا کہ 73 میں ایجپٹ نے سینائی کا علاقہ جو آزاد کرایا تھا، وہ جنگ ہوئی تھی 6 اکتوبر کو، تو اس سے مناسبت رکھتے ہوئے 6 کے بجائے 7 کی تاریخ ان لوگوں نے منتخب کی۔ دوسرے یہ کہ ان تاریخوں میں ان کی فوجیں کسی حد تک چھٹی پہ ہوتی ہیں، تو یہ ایک سرپرائز فیکٹر تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ سوال کہ آخر اسرائیلی اسٹیٹ اتنا مضبوط ہے، اتنا طاقتور ہے، تو اس کے باوجود آخر حماس کی طرف سے یہ جد و جہد کیوں کی گئی اور حملہ کیوں کیا گیا؟ محترم بھائیوں، وہ ایک آزادی کی تحریک ہے، اور یہ تحریک کوئی ایک کیلنڈر یہ 7 اکتوبر سے نہیں شروع ہوا، یہ تحریک 7 اکتوبر کو نہیں شروع ہوئی، یہ ایک جاری جنگ ہے، اور مسلسل آن گوئنگ وار کے اندر دونوں پارٹیز کو یہ اختیار حاصل ہے، اور وہ حق ہے کہ وہ جس طریقے سے چاہیں کہ وہ اپنے اقدامات کریں۔ اسرائیل نے کسی بھی ویلیو کی، کسی بھی ایگریمنٹ کی، کسی بھی معاہدے کی اس کو رسپیکٹ نہیں دیا اور کسی کا احترام نہیں کیا۔ تو 7 اکتوبر کا حملہ اس پہلو سے ایک جاری اور مسلسل اسٹرگل کا ایک اہم پوائنٹ تھا، اور یہ اس لیے بھی ریولوشنری اور بہت ہی اہم ہے کہ اب تک ہمیشہ غزہ کے لوگوں نے دفاعی جنگ لڑی تھی، ڈیفنس کی جنگ لڑی تھی۔ اسرائیل ان کے اوپر حملہ کرتا تھا، وہ دفاع کرتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ فیصلہ مئی 21 میں جب معرکہ سیف القدس رمضان کے مہینے میں جو 12 دنوں تک جو جنگ چلی تھی، اس جنگ کے درمیان تقریباً 30 دنوں تک 2 سال پہلے جو جنگ چلی تھی، اسی کے بعد حماس کے جو ذمہ دار ہیں غزہ کے اندر یحییٰ سنوار، انہوں نے تقریر کی اور انہوں نے 2 باتیں کہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ اسرائیل یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مجھے ٹارگٹ کرے گا، میں یہاں لوگوں کے سامنے موجود ہوں، میں گفتگو کر رہا ہوں، جنگ ختم ہونے کے بعد ان کے پاس F-16 جہاز ہیں، وہ اگر مجھے مار سکتے ہیں تو بھیج کر کے مروا دیں، میرے جیسے اور بہت سارے لوگ تیار ہوں گے۔ دوسری چیز، میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آج جتنے بھی ہمارے جنگجو، ہمارے مجاہدین یا فلسطینی افراد میں سے اسرائیلی جیلوں میں بند ہیں، ان سب کو میں لازماً آزاد کراؤں گا، اس کے لیے مجھے جو بھی قیمت چکانی پڑے وہ میں ادا کروں گا۔ تو اس وقت اعلانیہ کہا اور اسی وقت سے ان لوگوں نے تیاری شروع کی۔ قریبی دنوں میں 3-4 چیزیں ہوئی۔ ایک تھی کہ جو ہے جیل میں بند قیدی تھے، ان کے ساتھ اسرائیلی حکومت کا دہشت گردانہ رویہ۔ دوسرا، ان لوگوں کے پاس انٹیلیجنس انفارمیشن یہ تھی کہ یہ جو ان کی یہود کی عید کی چھٹیاں تھیں 7 اکتوبر کو، اس کے بعد اسرائیلی اسٹیٹ مکمل تیاری کر چکا تھا کہ غزہ کے اوپر ایک بڑی کارروائی ہوگی، اور
امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کے زمانے میں جو ایک سینچری ڈیل کے سلسلے میں جو کوششیں ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر ابراہیم اکارڈ کے نام سے کچھ اسٹیٹس کے ساتھ معاہدے کیے گئے تھے، تو وہ سینچری ڈیل اس کو فائنلائز کیا جائے گا. اور سینچری ڈیلز کا بہت ہی اہم پڑاؤ یہ تھا کہ غزہ کی جو آبادی ہے اس پوری آبادی کو دھکیل کر کے وادی سینا کے علاقے میں پہنچا دیا جائے. سینا کے علاقے کو خالی کرا دیا جائے گا، اس کے اگینسٹ میں مصر کی فائنینشیل سپورٹ کی جائے گی، مالی مدد کی جائے گی. اور اندر مصری حکومت اس کے لیے تیار ہو گئی تھی. گزشتہ 2 سالوں کے درمیان مصر کا جو علاقہ رفح کا ہے اس میں اور سینا کے علاقے میں رفح سے ملا ہوا ایک شہر شیخ زوید، اس علاقے میں جو وہاں کی اصل آبادی تھی ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا، جو ہے وار اگینسٹ ٹیررزم کے نام پر، اور ان سب کو شہری آبادیوں میں ڈھکیل دیا گیا تھا. اور وہاں پر کالونی بنانے کا کام باضابطہ شروع ہو چکا تھا، ابھی بھی جاری ہے. آج مصری حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم غزہ کے لوگوں کو قبول نہیں کریں گے اور ہم کسی بھی صورت میں اس کو برداشت نہیں کر سکتے. یہ محض عوامی لہر اور عوامی دباؤ کی وجہ سے ہے، ورنہ انڈر دی ٹیبل وہ حکومت بھی بہت سارے معاملات میں اپنا کنسنٹ اور اپنا موافقہ دے چکی ہے. محترم بھائیوں، اس سلسلے میں 2-3 چیزیں یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ایک تو یہ کہ سینچری ڈیل کے حساب سے اسرائیل اپنے پلان پر عمل کر رہا تھا اور ان کا گول، ان کی کوشش یہی تھی کہ ان تمام کو وہاں ڈھکیل دیا جائے اور ان سب کو کالونیز بنا کر کے ملٹری کی نگرانی میں ایک قیدیوں کی طرح سے وہاں رکھا جائے اور مسلسل وہ وہاں رہیں. کچھ حصہ جس طریقے سے ان کو چندے اور تعاون کے طور پر آج دیا جاتا ہے اسی طریقے سے مسلسل دیا جائے، وہ جیے کھائے پیے، نہ تو وہ زندہ رہیں نہ وہ مریں. حماس کے لوگوں کو اس چیز کا بخوبی اندازہ تھا اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ دشمن کی ساری تیاریوں کے باوجود ان لوگوں نے اگر حملہ کیا ہے تو بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے بہت ہی سخت فیصلہ کیا ہے. یہ فیصلہ یقیناً سخت ہے، لیکن اگر یہ فیصلہ نہ کرتے تو آج جو صورتحال ہے اس سے زیادہ ہی سخت صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا. حماس نے جو تیاریاں کی ہیں وہ بھی بہت ہی اہم ہیں. 2-3 پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا. پہلی چیز تو یہ کہ اس تیاری میں ان لوگوں نے بہت سارے نئے ہتھیار تیار کیے ہیں. دوسری چیز یہ کہ بہت سارے نئے جنگجوؤں کو تیار کیا ہے. تیسری چیز کہ کسی بھی فوج کی جنگ میں جنگ کا عقیدہ کیا ہے، اس کا ایمان کیا ہے، اس کی فکر کیا ہے، وہ کیوں لڑ رہی ہے، یہ بہت ہی اہم فیکٹر ادا کرتی ہے. اسرائیلی فوج ایک شکست خوردہ فوج ہے اور وہ کسی جذبے کے تحت نہیں لڑ رہی ہے، اور جبکہ یہ اپنی زمین کی حفاظت، اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں. آج اس صورتحال میں جب کہ سخت معرکہ برپا ہے، ہمارا اور آپ کا کام کیا ہے یا پوری ملت سے کیا چیز توقع کرتے ہیں ہم؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم لازماً اس مسئلے کو، اس جنگ کو اپنی جنگ سمجھیں. ان کے سلسلے میں کسی بھی قسم کی منفی بات کرنے والوں کو ڈسکریج کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک نیریٹو کی جنگ ہے. نیریٹو یہی ہے کہ دنیا آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرے گی کہ حماس نے خودکشی کی ہے. یہ وہ نیریٹو ہے جو اسرائیل پھیلانا چاہتا ہے. اہل حق اور اہل ایمان کا کام وہ یہ بتائیں کہ حق اور باطل کے معرکے میں ریسورسز کی بنیاد پر اصل جنگ نہیں ہوتی ہے. جتنی بھی تاریخ کے اندر اہم معرکے ہوئے ہیں ان میں ریسورسز کے اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان رکھنے والی ٹولیاں کمزور رہی ہیں، لیکن غلبہ انہی کے حصے میں آتا ہے. دوسرا کام جو ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ کہ اس نیریٹو کے جنگ میں اپنی تمام صلاحیتیں لگائیں، لکھیں، بولیں، ویڈیوز تیار کریں، گھر والوں کو بتائیں، محلے والوں کو بتائیں، مسجد خطبات میں ہم تذکرہ کریں. مسلمانوں کی بڑی تعداد ایسی ہے جو اس جنگ کو صحیح تناظر میں نہیں سمجھ پا رہی ہے، یہ سمجھانا ہمارا کام ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ آج جو رفاہی اور امدادی کام ہو رہے ہیں انہیں ہم مالی مدد کریں. چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم جو بھی مسلم سماج کے اندر ڈومیننٹ لوگ ہیں، لیڈنگ فگرز ہیں، پولیٹیشنز ہیں، ان کو ہم یہ بتائیں کہ اس وقت جو بھی انفلوئنس ہو سکتا ہے حکومتی سطح پر استعمال کرنے کا ان کو کرنا چاہیے. ہم ایمبیسڈرز کو لکھیں، ہم حکومتوں کو لکھیں، ان کو ٹیگ کریں، حکمرانوں کو یہ بتائیں کہ آج جب کہ حق اور باطل کا معرکہ برپا ہے، جب کہ پورا ویسٹ ایک طرف جمع ہے، پوری عیسائی اور صلیبی اور جو یہودی دنیا ایک طرف جمع ہے، اس وقت عالم اسلام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس معرکے کو حق اور باطل کے معرکے کے طور پر سمجھتے ہوئے مسلم حکومتیں، مسلم سربراہان، علماء دین اس جنگ کو اسی پرسپیکٹو میں پیش کریں اور اسی پرسپیکٹو میں سمجھیں اور عملاً ان مجاہدین کی مدد کے لیے وہ سب کچھ کریں جو میدان جنگ میں شامل افراد کرتے ہیں.
جو جنگ میں شریک ہو سکتے ہیں وہ جنگ میں جائیں، جو ہتھیار فراہم کر سکتے ہیں وہ ہتھیار فراہم کریں، جو لوگ بین الاقوامی اداروں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں وہ ان پر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں۔ یہ تمام مسلم حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، بااثر افراد کی ذمہ داری ہے، فیصلہ ساز اداروں کی ذمہ داری ہے۔ محترم بھائیوں، یہ ایک اہم لڑائی ہے اور اہم معرکہ ہے، میرا اور آپ کا بھی کام ہے، میرا اور آپ کا بھی رول ہے۔ ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے کہ پروردگار اس معرکے میں ہمارے بھائیوں کو کامیابی عطا فرمائے، ساتھ ہی ہم اپنی صلاحیتوں اور اپنی توانائی اور اپنی کوششوں کو ضرور لگائیں گے کہ ہم اس معرکے میں عملاً کسی نہ کسی سطح پر ساتھ رہیں اور ان مجاہدین کا ساتھ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیرا۔